السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ محترم حضرات، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ تمام عالم کی طرح ہمارے اپنے شہر برہان پور میں بھی 12 ربیع الاول شریف یعنی کل کے دن بروز پیر صبح میں 9 بجے مرکز اہل سنت جامع اشرفیہ اظہار العلوم کی جانب سے ایک عظیم الشان جلوس ہر سال کی طرح اس سال بھی نکلے گا، جو لوہار منڈی روڈ سے گزر کر گجری والی مسجد کے سامنے سے گزرے گا اور یہاں سے مومن پورہ میں شیو کمار کی بلڈنگ کے سامنے سے ہو کر یہ مومن پورہ مدرسہ فاروقیہ سلطان العلوم کے پاس سے ہو کر حریر پورہ میں باس والی مسجد کے سامنے سے ہو کر سنوارا پہنچے گا اور حاجی حمید اللہ پیکار صاحب کے مکان سے گزرتا ہوا یہ پیپل والی گلی سے ہو کر پرانے اسٹیٹ بینک کے بازو سے بس اسٹینڈ روڈ پکڑے گا اور یہاں آدرش لاج کے سامنے سے ہوتا ہوا مسجد سکندر شاہی کے سامنے سے ہو کر بڑے پوسٹ آفس کے پاس سے ہو کر یہ شیو کمار کے پتلے کے سامنے سے گزر کر جے استمبھ حضرت چمن شاہ ولی کی درگاہ کے پاس پہنچے گا اور پھر یہاں سے خانقاہ وارڈ سے گاندھی چوک اور گاندھی چوک سے فوارہ چوک اور فوارہ چوک سے جامع مسجد برہان پور کے مین گیٹ کے سامنے سے گزر کر سٹی کوتوالی کے پاس سے ہو کر واپس انڈا بازار آئے گا اور انڈا بازار میں اکبری سرائے کے گیٹ کے سامنے سے ہوتا ہوا یہ خیراتی بازار روڈ پکڑے گا اور یہاں سے انصاری بلڈنگ کے سامنے سے ہوتا ہوا خیراتی بازار میں عبد القادر صدیقی ہال کے پاس سے گزر کر بیری میدان مدرسہ مسجد کے سامنے سے ہو کر یہ چمیلی کنواں اشرم منڈپ والے کے گھر کے پاس سے ہو کر بدھوارا روڈ پکڑ کر اڈے والی مسجد کے سامنے آئے گا اور اڈے والی مسجد کے بازو سے یہ اناج منڈی سے ہو کر اقبال چوک پہنچے گا اور اقبال چوک سے ہندوستانی مسجد کے سامنے پہنچ کر یہ مختصر سے پروگرام کے بعد میں یہ جلوس ختم ہوگا۔ لہذا تمام حضرات انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں اس جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کریں اور عقیدت اور محبت رسول کا ثبوت دیں، لیکن انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہمیں شرکت کرنا ہے۔ بہتر یہ اسلامی لباس پہنے، سفید لباس پہنے، سر پر امامہ یا ٹوپی ہونا چاہیے، درود پاک پڑھتے ہوئے باوضو چلے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کو پڑھتے رہیں۔ یہاں پر اس جلوس کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی دل آزار نعرہ نہ لگائیں۔ ہمارے منتظمین جلوس نے جو نعرے مقرر کیے ہیں بس وہی نعرے لگائے جائیں۔ یہی نعرے ہم نے پرشاسن کو بھی لکھ کر دے دیا ہے اور یاد رکھیے کہ جگہ جگہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں اور کیمرے ساتھ میں بھی جلوس کے چلیں گے، اس لیے کوئی ایسی بھی نازیبا حرکت نہ کریں، اس لیے کہ یہ تمام امن و شانتی کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقدس جلوس ہے، اس لیے امن و شانتی کے ساتھ میں اس جلوس میں چلے اور اس جلوس کے اندر شرکت کریں۔ کسی بھی قسم کا ہمارے ملک کے علاوہ کسی بھی قسم کا کسی بھی ملک کا جھنڈا نہ لگائیں، بہتر یہ اسلامی جھنڈا رہے ساتھ میں، اور اگر ہندوستان کا قومی جھنڈا بھی ہوتا ہے تو وہ بھی بہتر ہے، لیکن اسلامی جھنڈا ساتھ میں لے کر چلیں اور اس جھنڈے کی لمبائی اس میں لکڑی لگائیں، لکڑی کی لمبائی 8 فٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور یہی جھنڈا لے کر چلیں، اس سے اونچا جھنڈا نہ لے کر چلیں۔ اور جو ابھی جلوس سے پہلے بھی، جلوس کے وقت بھی، جلوس کے بعد بھی بہت سے لوگ بڑے بڑے جھنڈے لے کر چلتے ہیں، اس کی بالکل سختی کے ساتھ میں اس کو منع کیا گیا ہے، لہذا یہ اس قسم کی حرکت نہ کریں بلکہ 8 فٹ سے زیادہ اونچا جھنڈا نہ لے کر چلیں اور اس میں نہ پٹاخہ پھوڑیں۔ شریعت اسلامیہ کے اندر یہ بالکل حرام ہے، ڈی جے بالکل حرام ہے، لہذا کوئی بھی غیر شرعی حرکت نہ کریں، نہ پٹاخہ پھوڑے، نہ ڈی جے بجائیں اور نہ ناچے، نہ تھرکے، نہ اچھلے، نہ کودے۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اللہ کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر آپ حضرات اس جلوس کے اندر شرکت کریں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کا ضرور اجر و ثواب ملے گا۔
اس کے ساتھ ہی ساتھ میں جگہ جگہ جلوس کا استقبال عاشقان رسول کیا کرتے ہیں اور اس میں تبرک بھی تقسیم کرتے ہیں. لہذا تبرک تقسیم کرنے والوں کے لیے چاہیے کہ وہ تبرک پھینک کر نہ دیں، اور تبرک حاصل کرنے والوں کو چاہیے کہ یہ تبرک سمجھ کر اس کو لیں اور اس کا ادب و احترام کریں. پاؤں کے نیچے نہیں آنا چاہیے، گرنا نہیں چاہیے، اور اگر کسی سبب سے گر بھی گیا تو فوراً اس کو وہاں چھوڑ نہ دیں بلکہ فوراً اٹھا لیا جائے تاکہ یہ تبرک کی بے ادبی نہ ہونے پائے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے قائدین جو جلوس کے ساتھ میں چلیں گے، جو جلوس کے قائدین ہوں گے، تو تمام حضرات ان کا خیال رکھیں اور ان کے آگے کوئی بھی جلوس میں نہ چلے بلکہ ان کے پیچھے پیچھے چلیں، ادب و احترام کے ساتھ اس جلوس میں چلیں. اور 4 ویلر کوئی بھی شخص لے کر نہ آئے، نہ کسی قسم کی بگی لائے، نہ کسی قسم کا گھوڑا لے کر آئے، بلکہ 2 ویلر اگر کوئی لانا چاہتا بھی ہے تو وہ جلوس کے ساتھ میں 2 ویلر لے کر چلے، لیکن جلوس کے بالکل پیچھے چلے، جلوس کے آگے ہرگز 2 ویلر نہ لے کر آئے. جیسا کہ ہمارے جلوس کے متعلق جو ہدایت کی گئی ہے، جو رولس بتائے گئے ہیں، ہم تمام شہر کی عوام سے جو ہدایت کے تمام الفاظ جو کہے گئے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ تمام لوگ اس ہدایت کے پابند رہیں گے اور جلوس میں انشاءاللہ العزیز ادب و احترام کے ساتھ چلیں گے اور اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق کا ثبوت دے کر جلوس میں کسی قسم کی کوئی بدنظمی پیدا نہیں کریں گے. اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو پوری طریقے سے روکنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم کل کا جو مبارک اور عظیم دن جو آنے والا ہے اس میں امن و شانتی کے ساتھ آقا علیہ السلام کا جلوس جو دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی نکالا جا رہا ہے سکون اور اطمینان کے ساتھ مکمل ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو اپنے آقا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیضان سے مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام عالم اسلام کو بہت بہت مبارک. الحمدللہ کل انشاءاللہ تعالیٰ صبح عید میلاد النبی کا جلوس ہے. میں سب تمام مسلمین بھائیوں سے گزارش کروں گا، تمام خانقاہوں سے گزارش کروں گا، تمام مدارسین سے گزارش کروں گا، تمام اہل شہر برہانپور سے گزارش کروں گا کہ جلوس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں، اپنے ساتھ میں اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو لے کے آئیں، بڑے بچوں کو شریک کریں اور یہ جلوس کی رونق کو اچھے سے خوبصورتی سے بڑھائیں. اور اس کے اندر جتنے لوگ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ درود پاک پڑھتے رہیں گے، درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے، سفید کپڑے پہن کے آئیں گے اور الحمدللہ نعت رسول گنگناتے ہوئے جلوس کی شان بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ جلوس کو مکمل کریں گے. یہی سب سے گزارش ہے، سب لوگوں کو میرے طرف سے دعوت ہے، آپ لوگ سب لوگ جلوس میں شریک ہوئیں گے. السلام علیکم. پرشاسن بھی ہمارے ساتھ میں رہے گی، پرشاسن کا بہت بہت شکریہ اور انہوں نے بہت اچھے سے کوآپریٹ کیا ہے، کل بھی ہمارے ساتھ میں رہے گی. ان کے دشائے ندیش کے اوپر ہم لوگ سب چل رہے ہیں.